ہے خبر نہیں ہوئی آقا کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات واپس رہ چکی ہے، پیچھے رہ گئی ہے، اونٹ خالی جا رہا ہے، آقا کو خبر نہیں ہوئی، پیر جی نو کہنے دس دیتا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اولیاء کو، انبیاء کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں پکارنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چاہے ان سے مانگ لو، سنتے ہیں، عطا کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ کے آوازیں لگانا، ان کو پکارنا، یہ شرک اکبر میں سب سے پہلی قسم ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم کفار مکہ کا شرک بیان کرتا ہے۔ کفار مکہ اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے، وہ بزرگوں کو پکارتے تھے جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا، جب وہ سوار ہوتے کشتی میں، ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ ہوتا، وہ ہر طرف سے امیدیں اور آسیں توڑ کر ایک اللہ سے وعدہ لگاتے، اس کو پکارتے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتیاں ساحلوں سے لگ جاتی، وہ خشکی پہ آتے تو پھر شرک کرنے لگتے۔ مصیبت میں کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ مصیبت میں اللہ کو پکارتے۔ کفار مکہ کی بات ہو رہی، لیکن افسوس آج مصیبت میں کلمہ پڑھنے والا مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار، حق باؤ تاک باؤ، یار یاریا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ وہ مصیبتوں میں تو اللہ کو پکار لیتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا بھاگا تھا، کشتی بھور میں پھنسی تھی، اکرما ان کا نام تھا، اور جب کشتی والوں نے اپنے لات عزہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا تھا، اس نے وہیں پہ آوازہ لگایا تھا، اگر یہاں مدد اللہ کرتا ہے تو خشکی پر بھی اللہ مدد کرے گا۔ اللہ اگر مجھے تو نے نجات دے دی تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کفار مکہ کا شرک، اور آج یہی شرک کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہیں، قبروں پہ طواف ہے، قبر کو چوما جا رہا ہے، حضرت کے قدموں کو چوما جا رہا ہے، پیر و مرشد کے سامنے سجدے ہیں، اور ان کو پکارا کیسے جاتا ہے؟ آئیے قوال کی قوالی میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ پکارو شاہ جیلا بغداد والے بابا کو پکارو، تمہاری قسمتیں بدل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اور لوگوں اپنے رب کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے پر دودھ کا انتظام کیا اس کو پکارو، جس نے زندگی دی، عزت دی، رزق دیا، صحت دی، جوانی دی، آنکھیں دی، سماعت دی، اس کو پکارو۔ لیکن قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ۔ جس نے بھکاری بن کر آنا ہے وہ پیر جیلانی کے دربار پہ آئے۔ غوث الاعظم جان جان پنج کر، غوث الاعظم جان جان پنج کر، جب دمِ آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں، اقربا کیوں رو رہے ہو میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے، ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے۔ کیا ہی پیارا ہے یہ نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر، منکرو نعرے جہنم سے ڈرو، حشر میں ہوگا نظام دستگیر، پکارو پکارو شاہ دینا کو پکارو، پکارو شاہ دینا کو پکارو، اب پکارو شاہ دینا کو پکارو، پکارو شاہ دینا کو پکارو، بدل جائے قسمت، بدل
مالک کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے یہودیو، عیسائی بھی داخل، یہودی داخل، ہندو داخل، مجوسی داخل، پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سارے بھکاری ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر ہے، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جا رہا ہے جو جب مرے تھے ان کا استنجا لوگوں نے کروایا تھا، غسل لوگوں نے دیا تھا، کفن لوگوں نے پہنایا تھا، کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا، قبر میں لوگوں نے اتارا تھا۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو۔ جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مصیبت آئے، فوراً بغداد والے حضرت کی طرف منہ کر کے ان کو پکار لو، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ سوچئے امام الانبیاء پر بدر کے میدان میں مشکل پڑی تو رب کے رسول نے کس کو پکارا، کس کے سامنے ماتھے کو خاک پہ رکھا؟ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے آقا کے ساتھ نسبتیں کرنے والوں، اے نبی کا نام آذان تکبیر میں لینے والوں، نبی پر مشکل پڑی تھی، میدان بدر تھا، رسول اللہ نے کس کو پکارا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ مصیبت پڑی تھی، کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی پہ مصیبت آئی تھی، کس کو پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، ہر قدم پہ یا فرید کر۔ نبی ابن عباس کو سکھا رہے ہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ یہ کہتا ہے نہیں، قدم قدم پہ یا فرید کر، سارے جہاں میں درجہ ہے بابا فرید کا، خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا۔ تو منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر۔ خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا، اور ہمارا ایمان ہے خالی نہیں جاتا منگتا میرے اللہ کا، میرے اللہ کا منگتا کبھی خالی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے گئے جی مول صاحب بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، یاد کر لو دعا مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ دعا مانگیے، جو آپ مانگ رہے ہو اللہ آپ کو وہی عطا کر دے، اس کی مرضی ہے، اس سے بہتر عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نہ وہ ملا نہ بہتر ملا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی شے بھی نہیں لبھی، آپ کی دعا پھر بھی خالی نہیں گئی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ کے پلڑے اعمال میں نیکیوں کا انبار ہوگا، بندہ کہے گا اللہ اتنی ساری نیکیاں تو میں نے یہ کی نہیں ہے، یہ میرے نام اعمال میں کیسے شامل ہوگی؟ جواب ملے گا تو دنیا کے اندر اللہ اللہ یا